میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا راز فاش کر دیا، کہا خادم کو علی یار خان کہتے ہیں۔ اگر وہ ہمارا مطالبہ تسلیم نہیں کرتے تو ہم یہ طیارہ اڑا دیں گے اور اس کے مسافروں کو ہلاک کر دیں گے۔ لمبے لمبے بانسوں پر روشنیاں لگا دی گئی تھیں۔ تھوڑے فاصلے پر ایک جنریٹر کام کر رہا تھا اور اس کی آواز فضا میں گونج رہی تھی۔ صحرا کا یہ چھوٹا سا حصہ روشن ہو گیا تھا۔ ٹیلوں پر مسلح افراد مستعد تھے اور ان کے ہتھیار ہلکی روشنی میں نمایاں نظر آ رہے تھے، جس کا صاف صاف مطلب تھا کہ اگر جہاز میں کوئی کارروائی کی گئی تو اس کے خوفناک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ ان کی مستعدی دیکھ کر مجھے بے حد مسرت ہو رہی تھی۔ وہ اپنی بقا کے لیے جد و جہد کر رہے تھے اور آسمان پر روشن ستارے ان کے تابناک مستقبل کی پیشگوئی کر رہے تھے۔ طاغوتی قوتیں بے پناہ ہوتی ہیں۔ ان کی جلغار دیکھ کر یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ وقت کی کہانی بدل جائے گی اور کائنات پر تاریکی چھا جائے گی۔ سورج ایسا ڈوبے گا کہ پھر نہ ابھرے گا، لیکن اس کے بعد روشنی ابھرتی ہے۔ سورج وقت پر نکل آتا ہے اور تاریکیاں اس طرح گم ہو جاتی ہیں کہ کائنات کا گوشہ گوشہ منور ہو جاتا ہے۔ اچانک میں نے اسی نوجوان کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا جس سے میری گفتگو ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا جسے میں قریب آنے کے بعد ہی پہچان سکا۔ یہ طیارہ اغوا کرنے والی لڑکی تھی۔ دونوں میرے قریب آ گئے۔ نوجوان نے مسکرا کر کہا ہیلو۔ میں نے بھی ان کے خیر مقدم کے لیے جوابی الفاظ کہے۔ وہ بولا ستارہ کیف جہاز کے مسافروں کی فہرست بنا رہی ہیں، اس میں صرف آپ کا نام رہ گیا ہے، براہ کرم اپنا نام بتا دیں۔ میں نے کہا وہاں میری ایک ساتھی بھی ہے، اس نے میرا نام نہیں بتایا۔ ستارہ کیف نے پوچھا مسٹر آر مارک؟ میں نے کہا یہی نام بتایا گیا ہے نا؟ ستارہ کیف نے کہا ہاں، مسز آر مارک نے بعد میں یہی نام بتایا تھا، لیکن اس سے قبل انہوں نے آپ کے بارے میں بے اختیار پوچھا تھا کہ پیڈرو کہاں ہے۔ میں نے اسی لیے آپ کا نام نہیں لکھا۔ میں نے مسکرا کر کہا آپ اپنی فہرست اسی نام سے مکمل کر لیں۔ بولی یہ آپ کا اصل نام نہیں ہے؟ میں نے کہا جی نہیں، البتہ میرے پاسپورٹ پر یہی نام درج ہے۔ اس نے کہا پھر ٹھیک ہے، مگر یہ نام کی تبدیلی؟ میرا مطلب ہے آپ غلط نام سے کیوں سفر کر رہے ہیں؟ میں نے کہا لمبی کہانی ہے مس ستارہ، آپ لوگوں کے پاس اتنا وقت کہاں ہوگا، پھر کبھی سناؤں گا۔ نوجوان نے کہا نہیں، ہمیں مکمل فرصت ہے، تمام کام تکمیل تک پہنچ چکے ہیں، یوں بھی ہمیں یہ رات جاگ کر گزارنی ہے۔ میں نے نوجوان سے سوال کیا آپ کا نام کیا ہے؟ وہ بولا سعید عاطف۔ ستارہ میری منگیتر ہیں، مگر ہم دونوں نے طویل عرصے کے لیے اپنی شادی ملتوی کر دی ہے۔ شادی تو شاد رہنے کا نام ہے، لیکن وطن کو کھونے کا غم ہمیں کہاں شاد رہنے دے گا۔ اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر زندہ رہے تو عین اس دن شادی کریں گے جس دن فلسطین سے آخری یہودی بھی رخصت ہو جائے گا۔ بے اختیار میری زبان سے دعائیہ الفاظ ادا ہوئے، خدا کرے یہ عرصہ طویل نہ ہو۔ وہ بولا آپ عیسائی ہو کر ہماری کامیابی کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا خدا نہ کرے کہ عیسائیت سے میرا کوئی رشتہ ہو، میں الحمدللہ مسلمان ہوں۔ ان دونوں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ سعید عاطف اور ستارہ کیف بیک وقت بولے کیا مطلب؟ میں نے بلند آواز میں کلمہ پڑھ کر اپنے دینی عقیدے کا اعلان کیا، کہا ہاں میں مسلمان ہوں۔ وہ دونوں تصویر حیرت بن گئے تھے۔ بالآخر ستارہ نے کہا دلی مسرت ہوئی، لیکن آرمارک اور پیڈرو، اس کا مطلب ہے کہ ان میں سے کوئی نام درست نہیں۔ میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا راز فاش کر دیا، کہا خادم کو علی یار خان کہتے ہیں۔ سعید عاطف نے کہا بہت خوب، ایک مسلمان ہی ہمارا ہم سفر ہو سکتا ہے۔ ستارہ نے چونک کر پوچھا کیا نام بتایا آپ نے؟ میرے ہونٹوں پر ایک آسودہ مسکراہٹ بکھر گئی، کہا علی یار خان۔ وہ بولی سعید یہ نام کچھ سنا ہوا لگتا ہے، کہاں سنا ہے یہ نام؟ میں نے جذباتی لہجے میں کہا اگر میرا نام آپ کے کانوں تک پہنچ چکا ہے تو یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ سعید بولا براہ کرم ہمیں اپنے بارے میں تفصیل سے بتائیں۔ میں نے کہا میں پاکستانی ہوں، پاکستان کی ایک حسین بستی کا باشندہ، برکلے یونیورسٹی میں قانون کا طالب علم تھا۔ اور میری بات ادھوری رہ گئی اور ستارہ کیف درمیان میں ہی بول پڑی علی، او علی، میں آپ سے واقف ہوں۔ میرے خدا، سعید یہ علی یار خان ہیں، وہ پاکستانی نوجوان جس نے امریکہ میں رہ کر ہمیں سربلند کیا ہے۔ فرط جذبات سے ستارہ کی آواز لرز رہی تھی۔ سعید عاطف کے چہرے پر خفیف سی ندامت کے آثار ابھر آئے، بولا یہ میری بد نصیبی ہے کہ میں آپ سے واقف نہیں۔ ستارہ نے کہا او سعید، ہائی کمان کی طرف سے علی کے بارے میں احکامات صادر ہو چکے ہیں۔ خطان حبیب کے سپرد یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ علی کو تلاش کریں، وہ انہی کے لیے لندن میں مقیم ہیں۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہو کر بولی دراصل علی سعید کا تعلق پاپولر فرنٹ سے ہے، یہ ہمیشہ مہمات میں الجھے رہتے ہیں، اس لیے انہیں بہت کم مواقع ملتے ہیں۔ سعید نے کہا مگر علی کی داستان ہے کیا؟ ستارہ نے کہا علی کی کہانی انہی کی زبانی سنیں گے۔ سعید نے کہا گوہر شغف اور نعمان بادی کا تعلق خطان گروپ سے ہے،
وہ علی کے بارے میں ضرور جانتے ہوں گے۔ ستارہ نے کہا 100%، ہم انہیں اطلاع دیں گے، لیکن علی کی کہانی سننے کے بعد۔ میں نے کہا مختصر عرض ہے کہ میں ایک پاکستانی طالب علم تھا جو امریکہ میں زیر تعلیم تھا۔ میرے ذہن میں مستقبل کا تصور بس اتنا تھا کہ تعلیم مکمل کر کے پاکستان چلا جاؤں اور اپنے وطن میں پریکٹس کروں، لیکن تقدیر مجھے کوئی منصب دینا چاہتی تھی۔ اتفاقاً میں ایک دن ایبرن ہال میں جا نکلا جہاں ایک یہودی اجتماع تھا۔ یہودی مقررین نے عرب اور عالم اسلام کے خلاف ایک دل آزار اور شرمناک تقریر کی، جسے سن کر میرے جذبات بے قابو ہو گئے۔ جواباً میں نے بھی اسی مجمع شیاطین میں تاریخ کے حوالے سے یہودیوں کا کچا چٹھا کھول دیا، جس کے نتیجے میں صہیونی میرے دشمن بن گئے۔ پھر شہناز نامی ایک پاکستانی لڑکی کو چند یہودی نوجوانوں نے میرے نام پر قتل کر دیا۔ میں نے بھی بہت جلد ان نوجوانوں کو عبرتناک موت سے دوچار کر دیا۔ اس کے بعد ہالی ووڈ اور لاس اینجلس میں کچھ یہودی پیشوا میرے ہاتھوں فنا کے گھاٹ اترے۔ پھر ایک چینی دوست کی مدد سے میں لندن چلا آیا۔ ستارہ بول پڑی، اس چینی کا نام جوشو تھا نا؟ میں نے کہا ہاں، ایک قابل احترام شخصیت۔ ستارہ نے کہا مسٹر جوشو نے ہی ہائی کمان کو آپ کے بارے میں لکھا تھا اور ان اخبارات کے تراشے بھی بھیجے تھے۔ میں نے وہ نقشہ بھی دیکھا جو آپ کے قابل قدر جذبات کی ترجمانی کرتا تھا۔ آپ کو یہ سن کر مسرت ہوگی علی کہ فلسطینی نوجوانوں نے اس نقشے کی بے شمار کاپیاں تیار کروائی ہیں جن پر یہ عبارت درج ہے: علی جار خان کا تحفہ، ہر فلسطینی اس نشانی کو اپنے دل سے لگائے پھرتا ہے۔ سعید نے پوچھا بہت خوبصورت نقشہ ہے؟ میں نے کہا ہاں سعید، اس میں فلسطین کے چاروں کونوں پر اسرائیلی نوجوانوں کی لاشوں کو رکھ کر ایک بہترین منظر پیش کیا گیا ہے۔ یہ ایک پیش گوئی ہے کہ مستقبل میں فلسطین یہودیوں کی لاشوں سے بھر جائے گا اور ان کے سینوں پر ہمارا پرچم لہرا رہا ہوگا۔ بولا بڑی جذباتی تصویر تھی، کیا آپ نے یہ سب کچھ امریکہ میں رہ کر کیا؟ میں نے کہا بس یہ جوش جہاد تھا جس نے مجھے آفات و مصائب کی وادیوں سے گزارا، سنگین خطرات سے دوچار کیا، اور پھر میں جوشو کے تعاون سے انگلینڈ پہنچا۔ ستارہ نے کہا تفصیل سے بتائیں مسٹر علی، یقیناً بڑی لرزہ خیز داستان ہوگی۔ پھر میں نے جواباً ان دونوں کو لندن کی کہانی سنائی، اینی پارکر کے بارے میں بتایا اور پھر جہاز میں پہنچنے تک کے سارے واقعات بیان کر دیے۔ دونوں کے چہرے جوش جذبات سے گل رنگ ہو رہے تھے۔ پھر سعید اٹھا اور دیوانہ وار مجھ سے لپٹ گیا۔ اس نے بڑے جذباتی لہجے میں کہا آخر یہ سعادت ہمارے مقدر تھی کہ اتنی عظیم شخصیت سے ملاقات ہو اور پھر وہ مرد جانباز ہمیں میزبانی کا شرف بخشے۔ سعید دل کی گہرائیوں سے بول رہا تھا، مگر مسٹر علی یہ میزبانی بڑی عجیب ہے۔ اس کی آواز سے شگفتگی کا اظہار ہو رہا تھا۔ میں نے کہا میں اپنی منزل پر پہنچ گیا، بس یہی تصور میری زندگی کا حاصل ہے۔ سعید نے احترام و محبت کے لہجے سے سرشار ہو کر کہا آپ نے امریکی یہودیوں کو بدترین شکست دی ہے، یہ واقعی عظیم کارنامہ ہے۔ میں نے کہا اور اب میری خواہش ہے کہ میں آپ کے شانہ بشانہ دین کی سربلندی کے لیے کام کروں، کاش بیت المقدس کی آزادی کے لیے شہید ہونے والوں میں میرا نام بھی شامل ہو جائے۔ دونوں نے بیک زبان کہا خدا کرے۔ وہ بولا علی اب اس میک اپ کی کیا ضرورت ہے، اب تو آپ ہمارے ہی خاندان کے ایک معزز فرد ہیں۔ میں نے کہا میرے خیال میں ابھی آپ لوگ مجھے اس میک اپ میں ہی رہنے دیں، اس وقت تک جب تک جہاز کا مسئلہ حل نہ ہو جائے۔ جہاز کے ایک مسافر کی حیثیت سے میں آپ کا معاون رہوں گا اور دوسرے ہم سفروں کی کیفیات سے آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا۔ سعید نے کہا یہ اینی پارکر یہودی ہے، سوئٹزرلینڈ کے اسی یہودی کی بیٹی جو صہیونی تحریک کے لیے بڑی بڑی رقمیں دیتا رہتا ہے۔ میں نے کہا ہاں میری معلومات کے مطابق وہ ارب پتی ہے۔ سعید نے کہا تو ٹھیک ہے، اب وہ فلسطینی فنڈ میں بھی ایک بڑی رقم کا اضافہ کرے گا، آپ کو اعتراض تو نہیں ہوگا؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا تنظیم کے مفاد کے لیے جو کچھ ہوگا اس میں بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ستارہ درمیان میں بول پڑی یہ بات نہیں، سعید کا مقصد کچھ اور ہے۔ میں نے قدرے تعجب سے پوچھا وہ کیا؟ ستارہ کا لہجہ اچانک شوخ ہو گیا تھا، بولی مسز آرمارک کافی دلکش خاتون ہیں۔ میں نے کہا نہیں مس ستارہ، پاکستانی باشندوں کا اپنا ایک مزاج ہے، یہودی لڑکی کسی بھی صورت میں مجھے قبول نہیں۔ میں اس قوم سے نفرت کر سکتا ہوں، اس کے کسی پہلو سے متاثر نہیں ہو سکتا۔ سعید نے کہا اب مجھے کچھ دیر کے لیے اجازت دیں کہ میں اپنے دوسرے دوستوں کو یہ خوشخبری سنا دوں، اس دوران ستارہ آپ سے گفتگو کرے گی۔ یہ کہتے ہوئے سعید اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے جواب دیا بہتر۔ سعید چلا گیا۔ ستارہ چند لمحات سوچتی رہی اور پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بولی یہودی لڑکی نے آپ کو ذرا بھی متاثر نہیں کیا مسٹر علی؟ میں نے کہا نہیں مس ستارہ، میں تو امریکہ جیسی جگہ رہ کر بھی اپنے ملک کی اقدار کو نہ بھول سکا۔ میں آپ کو اپنے بارے میں صرف اتنا ہی بتا سکوں گا کہ بچپن سے میں شدید پریشان کن حالات کا شکار رہا ہوں۔ تفصیل میں جانا بیکار ہے، بس یوں سمجھیں کہ میری زندگی کبھی کسی رنگینی سے دوچار نہیں ہوئی اور میں صرف اپنے مستقبل کی تلاش میں سرگرداں رہا۔
मेरी ये कैफियत अमेरिका में भी मुझे जिंदगी की दूसरी दिलचस्पियों से रुशनास न करवा सकी। मेरा एक सिख दोस्त था जो तफरी पसंद था। उसकी एक यहूदी महबूबा मुझे अपने साथ एब्रन हॉल ले गई थी, वरना शायद जिंदगी भर मेरा रुख उस तरफ न होता। सितारा ने बेतकल्लुफी से पूछा, और कोई मुसलमान लड़की? उसके अंदाज़े गुफ्तगू में सिर्फ शोखी थी और मैं उस शोखी को कोई गलत मफहूम नहीं पहना सकता था। मैंने कहा, अभी तक ऐसा नहीं हो सका, और फिर अब तो मेरी जिंदगी के धारे ही बदल गए हैं। मुमकिन है कि जिंदगी के मक्तल में आइंदा भी ऐसी किसी दिलचस्पी की गुंजाइश पैदा न हो सके। सितारा ने हैरान होकर पूछा, वो क्यों? उसका ये अंदाज बहुत अच्छा था। वो एक शोख सी, शरीर सी, कहानियां सुनने वाली लड़की थी जो तैयारे में हाईजैकिंग करते हुए इंतहाई खतरनाक हो गई थी, लेकिन उस वक्त अपनी असल शक्ल में वो मेरे सामने मौजूद थी। मैंने कहा, जिंदगी में अगर मकसद शामिल हो जाए तो फिर वो सबसे प्यारा होता है। बोली, नहीं अली, खुद को जिंदगी की दिलचस्पियों से इस कदर दूर कर लेना भी मुनासिब नहीं होगा। मैं सईद को बेपनाह चाहती हूँ। वो मेरा बचपन का साथी है, लेकिन हमने अपने दिलों से उन जज्बों को जुदा नहीं किया है। जिस वक्त हमारा मकसद पूरा हो जाएगा, हम आम इंसानों की तरह जिंदगी गुजारेंगे। मैंने कहा, मैं इसे बुरा नहीं समझता सितारा। वो बोली, अगर बुरा नहीं समझते तो फिर जिंदगी की दूसरी दिलचस्पियों को जिंदगी से इस कदर दूर न करें। ये मेरा दोस्ताना मशवरा है, क्योंकि इस तरह जहन में तब्दीलियां पैदा होती रहती हैं और जमूद तारी नहीं होता। किसी भी मकसद को दिलो दिमाग पर तारी कर लेना अच्छी बात है, लेकिन जिंदगी के लिए खुशगवार इनकलाबात भी जरूरी हैं। मैंने कहा, मैं जानता हूँ सितारा, फिर भी खुद किसी की तलाश नहीं करूंगा। हाँ, अगर जहन कहीं ठोकर खा गया तो शायद मैं खुद को पत्थर का आदमी साबित न कर सकूं। उसने पुरमसरत अंदाज में कहा, बस यही मैं पूछना चाहती थी। वैसे अली, आपका साथ खुशगवार भी होगा और बाइसे फख्र भी। फिर थोड़ी देर तक हम दोनों खामोश बैठे माहौल का जायजा लेते रहे। चारों तरफ बेकरां तारीकी और सन्नाटा मुसल्लत था। सिर्फ तैयारे में रोशनी हो रही थी। अगरचे फजा बहुत पुरहौल थी, लेकिन हम में से कोई भी परेशान नहीं था, बल्कि हम सब अपने अंदर एक नई कुव्वत महसूस कर रहे थे। कुछ देर के बाद मैंने सितारा से पूछा, अब आप लोगों का क्या प्रोग्राम है? वो बोली, डॉसन फील्ड की इस इमारत में जदीद माइक्रोवेव सिस्टम नस्ब कर दिया गया है और अब राब्ता कायम करने की कोशिश की जा रही है। मेरा ख्याल है कि उन लोगों को तैयारे के इगवा का इल्म हो चुका होगा। मैंने दोबारा पूछा, वैसे प्रोग्राम क्या है? सितारा ने बड़ी सादगी से कहा, कुछ भी नहीं। मैं उसके लहजे पर चौंक पड़ा। क्या मतलब? बोली, मेरा मतलब है कि अभी कोई खास प्रोग्राम नहीं है। हमारे 8 साथी तिल अबीब जेल में कैद हैं। हम उन्हें 3 दिन की मोहलत देना चाहते हैं। अगर वो हमारा मुतालबा तस्लीम नहीं करते तो हम ये तैयारा उड़ा देंगे और उसके मुसाफिरों को हलाक कर देंगे। उसके बाद अगर वो हमें कत्ल कर दें तो कोई गम न होगा। सितारा ने बड़े एतमाद से कहा। मैंने कहा, अगर वो मुतालबा मान लें तो फिर आप लोग क्या करेंगे? वो बोली, तैयारे के मुसाफिरों को यहाँ छोड़ दिया जाएगा। इनमें से कुछ लोग यरगमाल के तौर पर रोक लिए जाएंगे। बाकी अफराद को ले जाने का बंदोबस्त वो खुद कर लेंगे। उसके बाद हम इस तैयारे को दमिश्क ले जाएंगे और दमिश्क में ये तैयारा इसराइल को वापस कर दिया जाएगा, वरना वही होगा जिसके बारे में आपको बताया जा चुका है। मैंने कहा, बड़ा दिलचस्प मशगला है आप लोगों का, लेकिन डॉसन फील्ड का इंतखाब क्यों किया गया? वो बोली, 2 मकामात थे हमारे जहन में, काहिरा या फिर डॉसन फील्ड। दोनों जगहों पर हमारे साथी मुस्तैद थे। अगर तैयारा काहिरा ले जाया जाता तो वहां भी हम लोग सिर्फ ये करते कि काहिरा एयरपोर्ट पर रुककर तिल अवीव से अपने साथियों की रिहाई का इंतजाम करते, और अगर ये मुमकिन ना होता तो फिर तैयारे को तबाह कर दिया जाता। इत्तेफाक से इस सिलसिले में डॉसन फील्ड के नाम कुर्रा निकल आया और हम लोग यहाँ उतर गए। मैंने कहा, आप लोगों को किसी इसराइली साजिश की तवक्को भी होगी? मेरा मकसद है कि वो साजिशी लोग यकीनी तौर पर इतनी आसानी से आपकी बात नहीं मान लेंगे और अपने तौर पर कोई खुफिया कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। वो बोली, बिल्कुल दुरुस्त। हमने इसके लिए मुनासिब इंतजाम किया है। हर चंद के हमारी तादाद सिर्फ 11 अफराद तक महदूद है, मगर उन 11 अफराद की जिंदगी कोई खास अहमियत नहीं रखती। हम लोग तो इन कोशिशों के लिए अपने आप को वक्फ कर चुके हैं। ताहम मरने से पहले ये तैयारा जरूर तबाह कर देंगे। कम से कम इस तरह हमारे मकसद की तशहीर तो होगी। अभी सितारा कैफ अपने मंसूबे की तफसीलात बता रही थी कि उसी वक्त हमने 3 अफराद को अपनी जानिब आते देखा। इनमें एक सईद था, दूसरे 2 कवी हैकल जवान थे जो फलस्तीनी फिदायीन की वर्दी पहने हुए थे। सईद के साथ आने वाले दोनों जवान गौहर शगफ और नुमान बादी थे। करीब आते ही वो दोनों बेइख्तियार मुझसे लिपट गए। फिर उन्होंने अपने लिबास से वो नक्शा निकाल कर दिखाया जो मैंने बनाया था। मुझसे उनकी अकीदत का ये रोशन सबूत था। उनके पास मेरी तस्वीर भी थी जो किसी अखबार से तराशी गई थी। मैं उन लोगों के दरमियान बेहद खुश था। सईद ने अपनी कार्रवाई की तफसील बताते हुए कहा, महमूद जालू तिल अबीब से राब्ता कायम करने में कामयाब हो गए हैं।
انہوں نے ڈاوسن فیلڈ پر طیارے کی موجودگی کی اطلاع دے دی ہے۔ میں نے اینی پارکر کا نام ان کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ ان کے خیال میں یہ نام بے حد کارآمد ہے اور وہ دوبارہ تل اویو کو یہ اطلاع دینے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا محمود جالود کون ہیں؟ سعید نے کہا اس آپریشن کے انچارج۔ میں نے پوچھا کیا وہ طیارے کے اغوا کے وقت موجود تھے؟ سعید نے کہا نہیں، وہ یہاں تھے، صبح ان سے تمہاری ملاقات کروائی جائے گی۔ گوہر نے بتایا خیتان کو تمہاری موجودگی کی اطلاع ملے گی تو وہ بہت خوش ہوں گے علی۔ انہوں نے تمہیں دیکھا نہیں لیکن وہ تمہارے لیے اپنے دل میں بے پناہ محبت رکھتے ہیں۔ انہوں نے تمہاری تصویر انلارج کروا کے اپنی رہائش گاہ میں سجائی ہے۔ میں نے کہا مجھے اس کا گمان نہیں تھا کہ میں اتنے عظیم لوگوں سے روشناس ہو جاؤں گا۔ وہ بولا عظمت و بلندی میں آپ بھی کسی سے کم نہیں۔ پھر ہم لوگ کافی دیر تک گفتگو کرتے رہے۔ کوئی نصف شب کے وقت اچانک ہمیں ہوائی جہازوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں اور ہم سب مستعد ہو گئے۔ چاروں طرف سے سیٹیاں ابھری اور ہم نے ٹیلے سے چھلانگ لگا دی۔ وہ 2 طیارے تھے، ایک بار وہ ہمارے سروں سے گزر گئے، پھر کافی دور جا کر پلٹے اور اچانک فضا میں تیز روشنی پھیل گئی۔ سفید دودھیا روشنی نے ماحول کو دن کی طرح روشن کر دیا تھا۔ سعید نے کہا روشنی کے بم پھینکے گئے ہیں۔ میں نے کہا گویا وہ کوئی کارروائی کرنے جا رہے ہیں۔ وہ بولا اس کا امکان نہیں، وہ صرف طیارے کو دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا پائلٹ وغیرہ کہاں ہیں؟ سعید نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا اسی عمارت میں۔ پھر بولا انہیں طیارے سے دور رکھنا بہتر ہے۔ میں نے کہا یقیناً۔ طیارے ہمارے سروں سے دوبارہ گزر گئے۔ آگے جا کر ان کی روشنیاں جل اٹھی تھیں اور آسمان میں بہت دور سرخ نقطے نظر آ رہے تھے۔ اس کے بعد وہ غائب ہو گئے۔ سب لوگ خاموشی سے ان کی یہ کارروائی دیکھ رہے تھے۔ کافی دیر تک ان کی واپسی کا انتظار کیا۔ پھر سعید اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بولا وہ صرف ہمیں دیکھنے آئے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ابھی کوئی کارروائی نہیں کریں گے مسٹر علی۔ اگر آپ آرام کرنا چاہیں تو طیارے میں چلے جائیں۔ دن کی روشنی میں ہم لوگ طیارے سے باہر نہیں رہ سکیں گے۔ میں نے بھی طیارے کے مسافروں کا جائزہ لینے کے لیے ان کی یہ پیشکش قبول کر لی اور آگے بڑھ گیا۔ سیڑھیاں عبور کر کے میں اندر داخل ہوا تو تمام مسافر جاگ رہے تھے۔ عورتیں رو رہی تھیں اور مرد پریشان نظر آ رہے تھے۔ اینی پارکر اپنی جگہ ساکت و جامد بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پیڈرو ڈیئر تم کہاں چلے گئے تھے؟ میرے دل میں وسوسے پیدا ہو رہے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ انہوں نے تمہیں قتل نہ کر دیا ہو۔ میں نے کہا نہیں ڈارلنگ، میں زندہ ہوں۔ میں نے مصلحتاً ان لوگوں سے دوستی کر لی ہے تاکہ ان کے اقدامات کا اندازہ کر سکوں۔ ہمارے عقب میں بیٹھا ہوا ایک شخص جو شاید ہماری باتیں سن رہا تھا اچانک بول پڑا، مسٹر پیڈرو آخر تم نے کیا جائزہ لیا؟ پھر بولا مجھے جانسن فلیگ کہتے ہیں، معاف کیجیے میں آپ لوگوں کی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے عاجزی سے کہا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں مسٹر جانسن، ان لوگوں نے سخت حفاظتی انتظامات کر لیے ہیں۔ اب معاملہ تل اویو پر ہے۔ اگر یہودی حکومت نے ان 8 فلسطینیوں کی رہائی کا فیصلہ کر لیا تو ہماری زندگی بچ جائے گی، ورنہ یہ لوگ طیارے کو اڑا دیں گے۔ جانسن نے غمزدہ لہجے میں کہا کاش وہ لوگ ان کی بات مان لیں، کتنے افراد بے موت مارے جانے سے بچ جائیں گے۔ ہماری اس گفتگو سے قرب و جوار میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی متوجہ ہو گئے تھے اور ان کے چہروں پر خوف اور مایوسی کے تاثرات صاف نظر آ رہے تھے۔ اینی زارو قطار روتی رہی اور میں اسے تسلیاں دیتا رہا۔ میں نے ہچکیوں کے درمیان کہا اب کیا ہوگا ڈیئر پیڈرو، اب کیا ہوگا؟ میں نے اینی کے کان میں کہا ڈارلنگ تم بالکل بدحواس ہو گئی ہو، آخر تم نے مجھے کس نام سے پکارنا شروع کر دیا ہے؟ وہ بری طرح چونک پڑی، بولی سوری ڈیئر، میں واقعی سخت پریشان ہو گئی ہوں۔ تمہیں علم ہے کہ فلسطینی یہودیوں کے کتنے بڑے دشمن ہیں۔ اگر انہیں میرے بارے میں خبر ہو جائے تو مجھے تو وہ قطعاً زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے کہا سبھی لوگوں کی ایک سی کیفیت ہے اینی ڈیئر، تنہا تم اپنی فکر مت کرو، وہ لوگ کسی کو معاف نہیں کریں گے۔ اگر ان کی بات پوری نہ ہوئی تو وہ یقیناً طیارے کو اڑا دیں گے۔ میری آواز اتنی بلند تھی کہ دوسرے لوگ بھی اسے بآسانی سن سکتے تھے۔ نتیجتاً ان کی بدحواسیاں مزید بڑھ گئیں اور رات آہستہ آہستہ گزرتی رہی۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجیے۔